غزہ پر حملے کئی سالوں سے ہوئے، لگ بھگ 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے مسلمان. کتنے مارے گئے؟ 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے اور کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، ہے نا. اور یہی ایران ہے جس نے سوڈان میں، سیریا میں، لبنان میں اور کئی جگہوں پر، عراق میں، شام میں 1.5 لاکھ نہیں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو مارا ہے. تاریخ پڑھیں آپ. کبھی اس کو استعمال کرتے ہو نا بابو، تو کبھی اس میں یہ بھی لکھ کے دیکھ لو کہ ایران نے کتنے مسلمانوں کو مارا ہے، وہ بھی لکھ کے دیکھو تو معلوم چل جائے گا. میری بات اگر ایسی لگ رہی کہ بھائی ایسے کہہ رہے ہیں تو کبھی آپ تاریخ پڑھ لو، کبھی اس میں دیکھ لو، اسی پہ دیکھ لینا تو آپ کو معلوم ہے 1.5 کروڑ مسلمان، سنی مسلمانوں کا قاتل ایران ہے. ہاں 1.5 کروڑ، کئی ہزار علماء کو شہید کرنے والا قاتل وہ ایران ہے. اور ایران کی بات تو چھوڑ دیجیے، بات چل رہی خامنئی کی، بات چل رہی ہے خامنئی کی. اسی خامنئی نے اپنی کتاب میں معاذ اللہ رب العالمین یہ تک کہا، یہ تک لکھ دیا کہ جو ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ بنائے میں اسے خدا کو مانتا ہی نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. خدا کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کن سے راضی ہے؟ صحابہ سے راضی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر عثمان کو کوئی خلیفہ بنائے تو میں اسے خدا نہیں مانتا. تو یہ خارج اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں آپ کو بتاؤں میں، کتاب کا نام ہے قرب الاسناد. اس کتاب میں یہ آج بہت لوگ پنڈتن پاک کا نام لے کے بولتے ہیں بھائی وہ علی والے لوگ ہیں، علی والے لوگ ہیں. ان کی حقیقت پڑھ لو، اہل بیت علی کے چاہنے والے صرف سنی ہیں، صرف سنی ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف سنی ہے. کتاب کا نام قرب الاسناد. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ حضرت علی جب کسی لونڈی کو خرید، معاذ اللہ یہ سب باتیں کہنے کے لیے لیکن نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، حضرت علی جب کسی لونڈی کو خریدتے تو پہلے ان کی ٹانگوں کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد معائنہ کرنے کا تب اس قریض کو خریدتے. معاذ اللہ. لکھنے والے شیعہ، لکھنے والے کون؟ اور آگے بڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے الاحتجاج. اس کتاب میں لکھا کہ حضرت فاطمہ کو سجدہ کرنا واجب ہے. معاذ اللہ. بتائیے سجدہ صرف خدا کو کی جا سکتی ہے، سجدہ صرف خدائے وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. نہ سجدہ تعظیمی ہے نہ سجدہ تعبدی ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، یار یہ محبت نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. اس طریقے سے کتاب کا نام حق الیقین. لکھنے والے رائٹر علامہ محمد باقر مجلسی وہ لکھتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت عائشہ کو زندہ کریں گے اور زندہ کر کے حضرت عائشہ کو کوڑے ماریں گے. بتائیے ایسے کیا جملہ استعمال کروں میں، رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، ایسے خبیث ایسے مردود لوگ کو لوگ آج کہتے ہیں ہمارا رہبر. معاذ اللہ. تمہارا ہمارا رہبر ایسے لوگ نہیں ہو سکتے. ہمارا رہبر وہ ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے قربان کر دی ہے. ہم شہید ایسے لوگ مسلمان نہیں مانتے یار، شہید تو بہت دور کی بات ہے. ایسے لوگوں کو یہ تو خارج اسلام ہے، ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے، شہید تو بہت دور کی بات ہے. اب سوال ہوگا حضرت ایسے رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ سنو اسٹیٹس رکھنے میں کیا نقصان ہے. اگر آپ نے انجانے میں رکھا تو بھی یہ اشد حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا لکھنا تو بھی یہ اشد حرام ہے. تو بھی یہ اگر انجانے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، انجانے میں ہوا تو بھی اشد حرام ہے. اور اگر جان کر کے کہ یہ کافر ہے پھر بھی اسے رکھا جا رہا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے ان لوگوں سے بچو جو بھی شیعہ کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، شیعہ کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اگر وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کو اپنا رہبر مانتے ہیں تو وہ خارج اسلام ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کا عقیدہ بڑا خراب عقیدہ ہے.
معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، انہوں نے حضرت عائشہ کو طوائف لکھا ہے معاذ اللہ، رسول کی چہیتی بیوی جن کے لیے قرآن کی 20 آیتیں نازل ہو جن کی طہارت کے اوپر، جن کو محبوب رب العالمین کہا گیا، جن کو ام المومنین کہا گیا، مومنوں کی ماں کہا گیا ہے، تمہاری ماں کو اس طریقے سے غلط جملوں سے یاد کیا جا رہا ہے اور تم ان ایسے لوگوں کا اسٹیٹس رکھ کر کہتے ہو کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ دین کا کام اس سے نہیں ہوتا، دین کا کام ان چیزیں، یہ کھلواڑ ہے کھلواڑ۔ دین سیکھنا ہے تو کسی عالم کی صحبت اختیار کرو، کسی کامل بزرگ کی صحبت اختیار کرو، ان سے ملو گے تو تمہیں دین ملے گا۔ ہاں ایسے لوگوں سے بچیے، بات بہت ہو گئی، ایسے لوگوں سے بچیے، کم سے کم اپنے ایمان کو بچائیے۔ اپنے آج کا دور ایسا ہے، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا۔ ہاں حالات ایسے نازک ہو گئے ہیں، ایمان کو بچائیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں